سب سے بڑی غلطی، سب سے بڑا نقصان امت کا اس سے ہوا کہ امت نے ایمان کو بولنا چھوڑ دیا، اب نظام کائنات کو اثر بنا لیا ہے، اسی پر گاڑی چل رہی ہے، جو بات پیش آتی ہے شر کی اس کو بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں، جو خیر کی بات پیش آتی ہے اس کو بھی اسباب سے جوڑ دیتے ہیں۔ میرے بزرگ دوستو عزیزوں، سب سے اہم چیز اللہ کی چاہت اور اس کی مشیت ہے۔ جتنے بھی کائنات میں اسباب ہیں، یہ تمام کے تمام اسباب صرف مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں، تمام اسباب مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہیں، اطمینان کے لیے نہیں ہیں۔ اسباب اطمینان کے لیے نہیں ہیں، اسباب سے کوئی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اسباب سارے امتحان کے لیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں، اسباب ان سب کے امتحان کے لیے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں، سب کے لیے اسباب بطور امتحان ہیں۔ ہاں، غیروں کے لیے اسباب بطور اطمینان کے ہیں۔ میری بات توجہ سننی ہوگی بہت۔ ہمیں یہاں سے دھوکہ لگتا ہے کہ جب یہ اپنے اسباب میں کامیاب ہو رہے تو ہم کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ تو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ جب یہ کامیاب ہو رہے تو ہم کامیاب کیوں نہ ہوں؟ کیا نہیں، تمہاری کامیابی کا راستہ نہیں ہے، تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے۔ جب نمرود کو، جب قارون کو اس کے اسباب میں دھستا ہوا دیکھا تو اس وقت علماء نے یہ کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، وَيْلَكُمْ ثواب۔ جب انہوں نے تمنا کی یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، وہ اسباب جو قارون کے پاس ہمارے پاس بھی ہوتے، تو علماء نے کہا وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر، ارے ہلاکت تو تمہاری، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے عمل پہ ملنے والا اجر وہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں۔ اور جب انجام دیکھا تو تمنا کرنے لگے لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دے کر، اللہ نے ہمیں اسباب اور اللہ نے ہمیں یہ حکومت اور وزارت نہ دے کر ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہم بھی آج دھسائے جاتے۔ یعنی اسباب نہ ملنے کو اللہ کا احسان سمجھ رہے، اس لیے کہ نتیجہ سامنے آیا، حکم توڑ کر سبب پر چلنے والوں کا نتیجہ سامنے آیا، تو جو تمنا کر رہے تھے کل یہ عہدے ہمیں ملتے، یہ مال ہمیں ملتا، یہ اسباب معاش ہمارے پاس ہوتے، آج یہ کہہ رہے اے اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مال نہیں دیا، تو نے ہمیں مال نہیں دیا۔ اور واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس پر ایسا مضبوط کیا تھا کہ حضرت فرماتے تھے جتنے بھی مالدار صحابہ گزرے ہیں کوئی صحابی دنیا سے خوش نہیں گیا۔ عجیب بات ہے، جتنے مالدار صحابہ گئے دنیا سے کوئی خوش نہیں گیا، ہر ایک کو یہ غم تھا، ہر ایک کو یہ فکر تھا کہ کل قیامت میں اللہ یہ نہ کہہ دیں اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے دنیا میں مزے اڑا لیے ہیں اور دنیا میں تم نے اپنی خواہش پوری کر لی ہے، یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔